لاہور فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند اندھا دھند، موٹر وے مختلف مقامات پر بند، لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک شدید دھند، حد نگاہ انتہائی کم، موٹر وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ ادھر ملک کے طول و عرض میں خون جما دینے والی سردی، اسکردو میں پارہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، دیگر بالائی علاقوں میں بھی برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم آج سرکاری دورے پر بحرین جائیں گے۔ بحرین کی اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ بحرین کی اعلیٰ ترین سول اعزاز کنگ حماد آرڈر آف دی ایریننس سے نوازا جائے گا۔ عمران خان بحرین سے 2 روزہ دورے پر سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے۔ سینیٹر لنزے گراہم کی قیادت میں امریکی وفد پہنچ گیا۔ وفد کا استقبال امریکی سفیر اور دفتر خارجہ کے حکام نے نور خان ایئر بیس پر کیا۔ وفد وزیر اعظم، آرمی چیف اور وزیر خارجہ سے ملاقات سے کرے گا۔ دورے کی وجہ سے وزیر اعظم نے دورہ بحرین کے شیڈول میں بھی تبدیلی کی۔ جیلیں کاٹ کر نہیں جھکے تو اب کیا جھکیں گے؟ آنے والا وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوگا۔ آصف زرداری کی سراج درانی سے گفتگو، کوئٹہ سے واپسی پر بلاول کی بھی سابق صدر سے ملاقات۔ بولے بلوچستان میں سیاسی خلا پیدا ہو گیا، پیپلز پارٹی کے لیے موقع ہے۔ آصف زرداری سے مراد علی شاہ اور دیگر رہنماؤں کی بھی ملاقات۔ معیشت اور سیاست سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے مفاد پر چل رہی ہے۔ بلاول بھٹو کا آصف زرداری دباؤ میں نہیں آئے، بلیک میل نہیں ہوئے، ہم نے مل کر کٹپتلیوں کا راج ختم کرنا ہے۔ فردوس عاشق اعوان کا کرارا جواب، کہا سندھ میں بھٹو زندہ ہے مگر غریب مر چکا ہے، ضدی بچہ ہر جلسے میں امپائر کی انگلی کا ذکر کر رہا ہے۔ حکومت نے آرمی چیف کے توسیع پر نااہلی کا مظاہرہ کیا۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے سب سے زیادہ کمانے والے کراچی کو حق نہیں ملتا۔ مسلم لیگ نے کراچی کا بحال کیا، حکومت کراچی پر توجہ دے۔ عمران خان نے اعلان کیا مگر 162 ملین میں سے 1 روپیہ بھی نہیں آیا۔ نواز شریف کو علاج کے لیے لندن سے امریکہ منتقل کرنے کی تیاری مکمل، ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد نون لیگی قائد بھی امریکہ جانے پر تیار۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران امریکہ روانہ ہو سکتے ہیں۔ خصوصی طیارے کے ذریعے بوسٹن کے اسپتال لے جایا جائے گا۔ پہلے عدالت سے ریمانڈ مانگا، بعد میں ریمانڈ فارم پر ٹیمپرنگ کر کے جوڈیشل ریمانڈ لکھ دیا۔ آئی جی پنجاب نے انکوائری بٹھا دی، سی سی پی لاہور سے رپورٹ بھی منگوا لی۔ اپنے باپ کی سانسیں برقرار نہ رکھ پائیں، نواب دین عرف بابو کی دھڑکنیں بھی علاج نہ ہونے پر ساتھ چھوڑ گئیں۔ ہنگامہ رائی کے دوران بیٹیاں اپنے باپ کو تڑپتا ہوا دیکھتی رہ گئیں، سانس کی ڈور ٹوٹی تو مستقل پچھتاوا باقی رہ گیا۔ ننھے شہدا کی سسکیاں آج بھی سماج چیرنے کے لیے کافی ہیں۔ معصوم پھول جان دے کر امر ہو گئے اور مارنے والوں کا نام و نشان تک مٹ گیا، کو کبھی نہیں بھولے گی۔ اتر گجرانوالہ کی پیپلز کالونی میں آرمی پبلک اسکول کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی، شہریوں نے شہدا کی یاد میں شمعیں روشن کی۔ دوحہ کے قریب بین الاقوامی فائبر آپٹک کی خرابی دور، دنیا بھر کے صارفین کو انٹرنیٹ کے استعمال میں پریشانی رہی۔ ترجمان پی ٹی ایل نے کہا خرابی فوری طور پر دور کر دی گئی، ملک بھر میں سروسز بحال ہو گئی۔ پاک شری لنکا ٹیسٹ سیریز دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی ٹیم کراچی پہنچ گئی۔ شری لنکا کی ٹیم آج صبح کراچی پہنچے گی، دونوں ٹیمیں آج آرام کل پریکٹس سیشن میں حصہ لیں گی۔ ادھر راولپنڈی کا ٹیسٹ ڈرا ہو گیا مگر تاریخ رقم ہو گئی، عابد علی ون ڈے اور ٹیسٹ میں ڈیبیو پر سینچری بنانے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ اظہر علی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی مبارکباد۔ جھل مغزی میں سالانہ ڈیزرٹ جیپ ریلی 2019 ختم، فائنل میں پاکستان بھر سے نامور جیپ ریسرز سمیت 2 خواتین ڈرائیورز نے بھی حصہ لیا۔ ریلی کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب کمال خان تھے۔
پارکر کے ریگستان کے خواتین آج ٹرک ڈرائیور سے لے کے سول انجینئر تک کام کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کا وسائل، سندھ کا کول کو استعمال کر کے، کوئلہ استعمال کر کے ہم فیصل آباد کے پاور پلانٹس کو پاور کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا صوبہ میں ریسورسز ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا صوبہ میں کسی بھی صوبہ کے مطابق آپ کے صوبہ میں سب سے زیادہ ریسورسز ہے، تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف آپ کے لیے وہ ریسورسز کا فائدہ بھی نکال سکتے ہیں، مگر انشور کر سکتے ہیں کہ مقامی لوگوں کو، بلوچستان کے عوام کو جو مالک ہے، ان ریسورسز کی مالک ہے، ان کو وہ فائدہ پہنچائے۔ مگر بدقسمتی سے آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عوام سے طاقت چھینا جا رہا ہے اور سلیکٹرز کے پاس جا رہا ہے۔ معیشت عوام کے مفاد کے لیے نہیں، مگر سلیکٹرز کے مفاد کے لیے چل رہا ہے۔ ہمارا سیاست جمہوری نہیں، عوام کی مفاد کا نہیں، سلیکٹرز کا مفاد کا ہے۔ یہاں تک کہ آج ہمارا حکمرانی عوام نہیں، عوام کے نمائندے نہیں، سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کر رہے ہیں۔ جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جمہوری حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں، الیکشنز میں دھاندلی ہو رہی ہے، سلیکٹڈ کو بٹھا کے آپ کے 18ویں ترمیم پہ حملے کروائے جا رہے ہیں، صوبوں سے ان کے وسائل اور اختیارات چھینے جا رہے ہیں، عوام سے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، تو ہم کہنے کو مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ جمہوریت نہیں ہے جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی۔ جب 2019 میں انسانی حقوق پہ حملے ہوتے ہیں تو ہمیں سوال کرنا کا حق بنتا ہے کہ یہ کس قسم کی آزادی ہے، جہاں نہ عوام آزاد، نہ صحافت آزاد، اور نہ ہی سیاست آزاد۔ میڈیا پہ جی پابندی ہے، میڈیا پہ انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کو، کالعدم تنظیموں کو گفتگو، انٹرویو چل سکتا ہے، رو ایجنٹ کلبھوشن یادو کا انٹرویو چل سکتا ہے، بھارت کا انڈین ایئر فورس کا پائلٹ کا انٹرویو چل سکتا ہے، مگر آپ کا صدر پاکستان کا، صدر زرداری کا انٹرویو نہیں چل سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کس قسم کا آزادی ہے؟ ہمارا میڈیا برادران کا کس قسم کا آزادی ہے؟ یہ کس قسم کا آزادی ہے؟ یہ کس قسم کا آزادی ہے کہ عام عوام ہو یا سیاسی کارکن، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں یا صحافت سے تعلق رکھنے والے ہوں، بلوچستان یا سندھ سے، پختونخوا سے یا پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم وہ واحد ملک ہے جہاں اتنے سارے انسان غائب ہو جاتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں، مگر قصور ان کے ہوتے ہیں، لاپتہ ہو جاتے ہیں مگر قصور ان کا ہوتا ہے، ریاست کا نہیں۔ یہ کس قسم کا آزادی ہے کہ سلیکٹڈ اسلام آباد میں بیٹھ کر صوبوں کی آئینی کام میں مداخلت کرے؟ یہ کون سا آزادی ہے کہ سلیکٹڈ اسلام آباد میں بیٹھ کر صوبوں کے وسائل پر ڈاکہ ڈالتے ہیں؟ یہ کون سا آزادی ہے؟ یہ کون سا آزادی ہے جہاں ہمیں نہ اپنے حقوق کا تحفظ ہے، نہ زندگی کا تحفظ ہے، اور نہ ہی معاشی حقوق کا تحفظ ہے؟ سلیکٹڈ نہ صرف صوبوں کے وسائل چھین رہے ہیں،
वफाक अपनी नाकामी और नालायकी का बोझ अवाम पे डाल रहा है।